السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ فاطر کے آغاز سے لیں گے۔ سورہ فاطر شروع کرتے ہیں بإذن اللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض، جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، یزید فی الخلق ما یشاء، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، لا الہ الا ہو فأنا تؤفکون۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ فاطر السماوات والارض، جو پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کو، جاعل الملائکۃ، بنانے والا ہے فرشتوں کو، رسلاً، قاصد بھیجنے والے یا رسول، اولی اجنحۃ، اولی معنی والے، اجنحہ جمع جناح کی، اور جناح کے معنی پروں والے، مثنی و ثلاث و رباع، مثنی دو دو، و ثلاث اور تین تین، اور رباع اور چار چار۔ یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اپنی مخلوق میں یا بناوٹ میں جو چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، جو اللہ تعالیٰ کھولتا ہے بندوں کے لیے رحمت میں سے، فلا ممسک لہا، پس نہیں اس کو کوئی روکنے والا، بند کرنے والا، وما یمسک، اور جو بند کر دے، روک دے، فلا مرسل لہ من بعدہ، پس نہیں اس کو بھیجنے والا یا کھولنے والا اس کے بعد کوئی بھی، وہو العزیز الحکیم، اور وہی ہے جو بڑا غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہے۔ حل من خالق غیر اللہ، کیا کوئی خالق اللہ کے سوا بھی ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تم کو روزی دیتا ہو آسمان و زمین سے۔ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود برحق اللہ کے سوا۔ فانا تؤفکون، پس تم کہاں بہکے جاتے ہو، بہکائے جاتے ہو۔ سورہ فاطر مکی صورتوں میں سے ہے، اور موضوعات کے لحاظ سے بہت عظیم اور جامع صورت ہے، کہ جس میں عام طور پر جو مکی صورتوں کا بیان ہوتا ہے اس کا موضوعات ہوتے ہیں اللہ کی توحید کا بیان اور اللہ کی توحید پر نشانیوں کا، علامتوں کا بیان۔ تو اس صورت میں بھی اللہ نے اس صورت کا آغاز کرتے ہوئے ہی اپنی تعریف کا اور اپنی عظمت کا بیان کیا، اپنی قدرتوں کا بیان کیا، جس میں آسمان و زمین کی پیدائش ہے، اور ساتھ ہی فرشتوں کا بیان کیا کہ فرشتے جو ہیں ان کا مقصد کیا ہے، اور ان کو اللہ نے کس انداز سے، کن قوت و طاقتوں کے ساتھ ان کو بنایا ہے۔ اور پھر اس صورت میں اس بات کا بیان ہے کہ کائنات کی ہر نعمت وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، وہی جس کو چاہے دیتا ہے اور جس سے چاہے روکتا ہے، اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور پھر اس بات کا انسان کو توجہ دلائی گئی
کہ دنیا کی لذتوں میں پڑھ کر کہیں کسی دھوکے میں نہ آ جائے، اور شیطان جو بڑا ہی گمراہ بہکانے والا ہے، کہیں اس کے دھوکے میں آ کر اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی طرف نہ جھک جائے اور اپنی آخرت سے غافل نہ ہو جائے۔ اور اس بات کا بیان بھی کیا کہ کس انداز سے شیطان لوگوں کے سامنے ان کے گمراہی کے اور برے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، حتیٰ کہ ان کی گمراہی ان کو نیکی اور اچھائی لگتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے اپنی قدرتوں کا ذکر کیا، اپنی نعمتوں کا بیان کیا، اور جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا نعمتوں کا بیان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی توحید کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر اس صورت میں سب سے اہم چیز کہ اللہ نے وہ حقیقی کاروبار اور تجارت جو ہو سکتی ہے اس کا بیان کیا۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، کہ بے شک جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ہاں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یعنی کہ حقیقی معنوں میں اللہ کے ساتھ ایسا کاروبار کر رہے ہیں کہ جس میں خسارہ ہونے والا نہیں۔ اور پھر مزید اس میں اللہ نے اپنی توحید کا بیان کرتے ہوئے یعنی اللہ کے سوا جن کو معبود بنایا جاتا ہے ان کی حقیقت کھولی، کہ مشرک جن کو اللہ کے سوا اپنے معبود اور اپنے مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے مالک نہیں، اور نہ ہی ان کو کوئی چیز دینے کا اختیار ہے۔ اور پھر سورت کے آخر میں اللہ نے جنت والوں اور جہنم والوں کا ذکر کیا، اور جنت والوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد کس طرح سے لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اللہ کی اس نعمت کو، جنت کو پانے پر، اور اس چیز کا بیان کہ ان کو جنت کیوں ملی ہے، کہ ان کو جنت ملی ہے اس وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا ہے، ان کے صبر کی وجہ سے ان کو جنت ملی ہے، اور دنیا کے پریشانی غم ان کے ختم ہو جانا، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ تو یہ اس سورت کے جو اہم ترین موضوعات ہیں۔ ماتا اللہ تعالیٰ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو فاطر ہے، پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کا۔ الحمد کا لفظ اگرچہ ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں، اور سب سے پہلے سورۃ فاتحہ میں ہی، کہ الحمد کا لفظ جو ہے اس کے معنی، حمد کے معنی ایسی تعریف جو کسی کی خوبی پر، کسی کی یعنی کہ اچھائی پر کی جائے تو اس کو حمد کا نام دیتے ہیں۔ اور کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر طرح کی خوبیوں کا مالک ہے، ہر طرح کی خوبیوں کا دینے والا ہے۔ اگر کائنات میں ہمیں کسی مخلوق کے اندر بھی کوئی خوبی نظر آتی ہے کسی بھی انداز سے، تو وہ خوبی حقیقت میں اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کی دی ہوئی ہے۔ اور اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اس مخلوق کے اندر یہ خوبی ہے تو اس کے دینے والے کی خوبی کس قدر ہوگی۔ اگر ہمیں کسی مخلوق میں کوئی قوت طاقت کا پہلو نظر آتا ہے کہ بڑی طاقتور چیز ہے، تو جو اس طاقت کو دینے والا ہے وہ کتنا طاقتور ہوگا۔ کسی چیز میں اگر کوئی خوبصورتی کا پہلو نظر آتا ہے تو اس خوبصورتی کو دینے والے کی کیا خوبصورتی ہے۔ اسی طرح ہی کوئی بھی کسی مخلوق کے اندر کوئی صلاحیت، کوئی عمدہ چیز نظر آتی ہے، تو کوئی خوبی نظر آتی ہے، تو وہ خوبی اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، اور اللہ ہی کی خوبیوں پر وہ دلیل اور اسی کا ایک مظہر ہے کہ اگر مخلوق کے اندر یہ خوبی ہے تو خالق کس قدر وہ ان خوبیوں کا مالک ہوگا۔ تو اس لیے حقیقی معنوں میں تعریفوں کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو حمد کے معنی ایسی تعریف جو کسی کی خوبی پر کی جاتی ہے، اور اس سے پہلے جو لگا ہے، الحمد یعنی تمام تعریفیں، ہر طرح کی تعریف وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور حمد حقیقت میں جس طرح ایک کلمہ شکر بھی ہے، اور یہ حمد دعا بھی ہے، جس طرح کہ ترمذی کی صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افضل الدعاء الحمدللہ، کہ سب سے افضل ترین دعا جو ہے وہ الحمدللہ کہنا ہے۔ تو اللہ ہی سب تعریفوں کے لائق کیوں ہے؟ یہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے کیوں ہیں؟ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز جب اللہ کی طرف سے ہے
اور اس کی دی ہوئی ہے تو تعریفیں ہمیشہ سے اللہ کی رہی ہیں اور اللہ کی ہو رہی ہیں، اور کائنات کی ہر چیز اللہ کی تعریفیں بیان کر رہی ہے۔ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی اللہ ہی کی تعریفیں ہوں گی۔ اس لیے فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں آسمان و زمین میں۔ اور دوسری آیت میں ہے کہ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اسی کے لیے ہم تعریف ہے اولا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو سبھی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، شروع میں اور آخرت میں، اور وہی ان کا حقدار ہے۔ اس لیے لفظ اللہ کے اندر للہ جو لگا ہے، لام پہلے جو لگا ہے، اس کے کہتے ہیں لام الاستحقاق، کہ ان کا حقدار جو ہے ان تعریفوں کا صرف اللہ ہے۔ اور کیوں اللہ ہے؟ کیونکہ جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ مخلوقات کی اگر کوئی خوبی ہے تو اللہ کی دی ہوئی ہے، اس کی اپنی ذاتی نہیں ہے۔ تو پھر تعریف حقیقت میں اس کی ہونی چاہیے جو دینے والا ہے، نہ کہ جس کو دی گئی ہے۔ اور دوسری بات کہ مخلوق کی خوبیاں اگر کسی حد تک ہوتی بھی ہیں، لیکن ان میں طرح طرح کے ساتھ خامیاں بھی ہوتی ہیں، خرابیاں بھی ہوتی ہیں، کہ جو بعض اوقات ان کی ان خوبیوں پر چھا جاتی ہیں اور ان کو ان کے ختم کر دیتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے کہ جو ہر طرح کی خوبیوں کا مالک ہے اور جس کے اندر کوئی نقص کمزوری نہیں ہے۔ اور اس لیے بعض اوقات حمد کے ساتھ سبحان کا ذکر آتا ہے کہ اللہ کی پاکیزگی۔ تو فرمایا کہ الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کا حقدار صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ فاطر السماوات والارض، جو پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کو۔ فاطر کا لفظی معنی فطر یفطر کے معنی کس چیز کو ابتدا طور پر، پہلی طور پر اس کو بنانا، کس چیز کا آغاز کرنا، جس کو ہم لفظ ایجاد کا نام دیتے ہیں، جس کو ایجاد کرنا کس چیز کو، اس کو فاطر کا نام دیا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ مجھے فاطر کا معنی کا پتہ نہیں تھا، حتیٰ کہ میرے پاس دو دیہاتی آئے جھگڑا لے کر میرے پاس ایک کنویں کے بارے میں، کہ ایک کہتا ہے انا فطرتھا، دوسرا کہتا ہے انا فطرتھا، کہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کنواں کھودا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے کھودا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے اس سے پہچانا کہ فاطر کا لفظی معنی کیا ہے، کسی چیز کا آغاز کرنا جو پہلے کسی نے نہ کی ہو، وہ چیز کرنا، تو یہ ہے فاطر۔ کوئی شک نہیں کہ پوری مخلوقات کا فاطر اللہ ہی ہے۔ جو بھی مخلوق ہم کو نظر آتی ہے کائنات میں، اس کو شروع کرنے والا، ابتدا کرنے والا اللہ ہے، اور بلکہ چلانے والا بھی اللہ ہے۔ تو وہ اللہ کی تعریفیں ہیں کہ جو فاطر السماوات والارض، جو فاطر ہے، پیدا کرنے والا ہے بغیر کسی سابقہ مثال کے، اور اسی سے لفظ بدیع بھی ہے، جس کا یہ معنی ہم نے کیا ہے کہ بغیر کسی سابقہ مثال کے کس چیز کو پیدا کرنا۔ تو جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اپنی عظمت کا بیان کرنا، کیونکہ سورج جیسا ہم نے ذکر کیا ہے کہ سورج کا بنیادی موضوع اللہ کی توحید کا بیان ہے۔ تو توحید کے لیے اللہ تعالیٰ 7 دلیلیں پیش کرتا ہے کہ صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کیوں ہے، اور کہ وہی عبادت کا حقدار کیوں ہے، وہی سب تعریفوں کا حقدار کیوں ہے، کیونکہ وہی ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے آسمان و زمین کو۔ اور آسمان و زمین کا خاص طور پر نام اس لیے باقی سبھی چیزوں کو چھوڑ کر، کیونکہ ہمارے دیکھنے میں جو ہم کو سب سے بڑی چیز نظر آتی ہے وہ یہی دونوں چیزیں ہیں۔ اوپر آسمان ہے کہ جس کی کنارے کہاں تک ہیں اور اس کی وسعتیں کیا ہے، آج تک انسان اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکا، اور نیچے زمین ہے کہ جس کو اللہ نے پھیلا رکھا ہے۔ تو انسان کے دیکھنے کی حد تک اس کی نظروں سے جو اس کو ان کے سامنے نظر آتا ہے وہ ایک بڑا آسمان ہے اور دوسری زمین ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کا ذکر کیا۔ ممکن ہے اللہ کی مخلوقات میں، اور بلکہ ممکن کیا بلکہ حقیقی معنوں میں اللہ کی مخلوقات میں ایسی بھی مخلوقات ہیں کہ جو آسمان و زمین سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ کرسی ہی، اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے وہی آسمان و زمین سے کتنی بڑی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح کو چند سکے کسی بڑے تشت میں ڈال دیے جائیں، بڑے کسی تھال میں، تو وہ چند سکے آسمان و زمین کی حیثیت رکھتے ہیں، اور وہ بڑا تشت اور تھال جو ہے وہ کرسی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں آپ کہ کرسی کے مقابلے میں عرش کتنا بڑا ہے، کہ جس طرح کسی کھلے صحرا میں، کسی بڑے حد نگاہ تک پھیلے ہوئے میدان میں اگر کوئی چھلا ڈال دیا جائے لوہے کا چھوٹا سا،
تو وہ چھوٹا سا چھلا جو ہے وہ کرسی کی حیثیت رکھتا ہے، اور حد نگاہ تک پھیلا ہوا صحرا اور میدان جو ہے وہ عرش کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آسمان زمین کا اللہ نے اس لیے صرف نام لیا ہے کیونکہ ہمارے سامنے دیکھنے کو ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ جو سب سے بڑی مخلوق ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ایسی مخلوقات بھی ہیں کہ جو آسمان و زمین سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ لیکن خود آسمان و زمین بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت کی دلیل ہے۔ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، اور اس آسمان و زمین کے اندر اللہ نے جو مخلوقات پیدا کر رکھی ہیں، یہ کہکشاں، یہ گلیکسیز کہ جو آسمان کے اندر اللہ نے بنا رکھی ہیں، سورج چاند ستاروں کی شکل میں اور سیاروں کی شکل میں، کہ جس کی آج تک انسان جو ہے وہ دیکھتا ہی چلا جا رہا ہے کہ یہ کائنات کتنی وسیع ہے، اس میں کس قدر ملینوں کی تعداد میں یہ گلیکسیز ہیں، اور ہر گلیکسی کس کے کیا اس کی وسعتیں ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، اس کی قدرت کا، اس کی عظیم شان کا بیان ہے کہ کیسے تم اس اللہ کو چھوڑ کر ان کے سامنے گرتے پڑتے ہو کہ جو اپنی ذات کے مالک بھی نہیں ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا جاعل الملائکتی، جو بناتا ہے، بنانے والا ہے، الملائکتی فرشتوں کو، رسولن، رسول جمع رسول کی، اور رسول کے معنی کہ جس سے پیغام دے کے بھیجا جاتا ہے، اور اس لیے ہمارے ہاں فارسی کے لفظ میں اس کو پیغام بر کا نام دیا جاتا ہے، پیغمبر۔ تو رسول کے معنی جو پیغام لے کے آنے والا ہے یا جس کو پیغام دے کے بھیجا جاتا ہے۔ تو اللہ ماتا ہے کہ جس نے بنایا ہے فرشتوں کو رسول، پیغمبر، پیغام لے کے جانے والے، اور رسولوں کا، فرشتوں کا رسول ہونا، پیغمبر ہونا واضح ہے اور مختلف طرح سے ہے۔ سب سے بڑی پیغام جو لانے کی فرشتوں کی کیفیت ہے وہ اللہ کی وحی ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ بندوں کو تعلیمات دینا چاہتا ہے، بندوں کو جو ہدایات سکھانا چاہتا ہے، اللہ فرشتوں کے ذریعے سے وہ تعلیمات نازل کرتا ہے، وحی نازل کرتا ہے، کہ جس وحی کو لانے والے جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور اس وحی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو پیغام دینے کے اور بندوں پر فرشتوں کو بھیجنے کے مقاصد ہیں۔ تو چنانچہ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ نہیں تھا کہ کسی انسان سے بات کرتا مگر یہ کہ إِلَّا وَحْيًا، وحی کے ذریعے سے، أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا، یا کوئی رسول بھیجتا یعنی فرشتہ بھیجتا۔ تو جس طرح بندوں میں سے رسول ہیں، ایسے اللہ نے فرشتوں میں سے بھی رسول بنا رکھے ہیں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جو چنتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور لوگوں میں سے بھی۔ اور جس طرح ہم ذکر کر رہے تھے کہ فرشتوں کی رسالت جو ہے مختلف انداز کی ہے، کبھی وحی کے انداز سے ہے، لوگوں کو اللہ کے پیغام پہنچانا، ان کی ہدایت، ان کی رہنمائی کے لیے جو نبی و رسولوں پر آتی ہے، اور کبھی فرشتوں کا آنا ہوتا ہے پیغام لے کر کسی نبی رسول کے علاوہ بھی دوسرے بندوں پر بھی، جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کے اوپر فرشتے کا نزول ہونا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ماں کے اوپر فرشتے کا نازل ہونا ہے، یا ان کو فرشتے کا ان کو حکم دینا ہے۔ تو مختلف طرح کے فرشتوں کے یعنی کہ احکامات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، کہ جو نبی و رسولوں کے علاوہ بھی بعض بندوں کو ملے ہیں، لیکن کسی اللہ کے بندے کی طرف فرشتے کا آ جانا یا فرشتے کی طرف سے وہی اس کے اوپر آ جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ نبی ہے۔ اور اس لیے علماء کا اتفاق ہے کہ عورتوں میں کوئی بھی نبی نہیں ہوا، اگرچہ اللہ نے کئی ایک عورتوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کے اوپر اللہ نے فرشتوں کو بھیجا پیغام دے کر۔ اسی طرح ان فرشتوں کا آنا وحی کے علاوہ اور بھی بعض دوسرے مقاصد کے لیے بھی، اللہ کے بندوں کی مدد کے لیے، اور وہ واضح ہمارے سامنے جنگ بدر میں اللہ نے فرشتوں کو نازل کیا اپنے بندوں کی مدد کے لیے، کافروں سے لڑنے کے لیے، اور اسی طرح بعض اوقات بندوں کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ دنیا کے اندر بھی، زندگی کے دوران بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فرشتوں کا نزول کرتا ہے۔ تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بندے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں،
اس کے دل کو جماتے ہیں، اس کے دل کو مضبوط کرتے ہیں، اور بندے کو پھر جرأت اور ہمت ہوتی ہے اللہ کے دین کے لیے اٹھنے کی اور کام کرنے کی، قربانی دینے کی۔ تو یہ بھی چیز اللہ تعالیٰ کن سے کروا رہا ہے؟ فرشتوں کے ذریعے سے۔ وَإِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا۔ سورۃ انفال میں اللہ فرماتا ہے کہ جب تیرا رب جو ہے وہی کر رہا تھا، فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو جاؤ میرے بندوں کو، ایمان والوں کو ثابت قدم کرو، ان کا حوصلہ بڑھاؤ۔ اور ایسے ہی بعض اوقات اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے کسی نبی کے مخالفوں کو، ان کے دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے، جس طرح کہ قوم لوط کی طرف فرشتے آتے ہیں ان کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے، کہ جو قوم کفر پر، بے ایمانی پر صرف نہیں بلکہ بے حیائی، بدکاری پر بھی ساتھ چل رہی تھی اور اس پر ڈٹی ہوئی تھی، تو اللہ نے ان کی ہلاکت کے لیے فرشتوں کو بھیجا۔ اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرشتے کا نازل ہونا، جب آپ طائف میں جاتے ہیں اور طائف والے آپ سے ان کے زیادتی کرتے ہیں، حتیٰ کہ پتھر مار مار کے آپ کو لہو لہان کرتے ہیں، تو آپ جب طائف سے نکلتے ہیں اور رستے میں ہیں مکہ کی طرف، تو آپ پر جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کے فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ وہ فرشتہ ہے کہ جس کو اللہ نے بھیجا ہے، اور اگر آپ چاہو، اگر آپ حکم دو تو ان لوگوں کو، کافروں کو، آپ کے دشمنوں کو 2 پہاڑوں کے اندر رکھ کر ان کو رگڑ دیں، ان کو پیس دیں۔ تو آپ یعنی کہ فرمائیے کیا حکم دیتے ہو؟ تو آپ نے کیا فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ ان کو ہلاک کیا جائے، لعل اللہ ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا۔ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو اللہ تعالیٰ ان کی اولاد و نسلوں میں سے ایسے لوگ نکالے گا کہ جو صرف اللہ کی بات کرنے والے ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوں۔ تو یہاں پر آپ کے اوپر فرشتے کا آنا اللہ کے حکم کی طرف سے، کس لیے؟ آپ کا یعنی آپ کی اس حالت میں مدد کرنے کے لیے اور آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، اور اس طرح سے اور بھی کئی مقاصد، بندوں کی حفاظت کے لیے طور پر، بندوں کے اعمال کی نگہبانی کے طور پر، اور طرح طرح کے جو اللہ نے فرشتوں کو بھیجنے کے مقاصد رکھے ہیں۔ اور بعض اوقات اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے آزمائش کے لیے، جس طرح کہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 آدمیوں کی آزمائش کے لیے فرشتے کو بھیجا۔ ایک کوڑی تھا، دوسرا گنجا تھا، تیسرا نابینا تھا۔ تو لمبا واقعہ آتا ہے کہ کس طرح سے ان کی آزمائش ہوتی ہے، تو آنے والا کون تھا؟ وہی فرشتہ ہی تھا۔ تو یہ مختلف اللہ تعالیٰ کے جو مقاصد ہیں فرشتوں کو بھیجنے کے، اور اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فالمدبرات امرا، یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تدبیر کرنے والے ہیں۔ اور سورۃ القدر میں کیا فرمایا؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ تو فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ فرشتے جو ہے جاعل الملائکہ، بنائے فرشتوں کو رسلاً، رسول یعنی پیغام لانے والے، اللہ کی طرف سے احکامات کو لے کے آنے والے، اولی اجنحۃ، اولی معنی والے، اجنحہ جمع جناح کی، پروں والے۔ اور جناح کا لفظ جو ہے پر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اگر کسی پرندے کا پر ہو، اور جناح کا لفظ اگر بعض اوقات پر نہیں ہوتا لیکن بازو ہوتا ہے، اس کے لیے بھی جناح کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ ماں باپ کے لیے رحمت کرتے ہوئے ان کے ساتھ یعنی کہ احسان کرتے ہوئے کیا ہے کہ اپنا بازو ان کے لیے جھکاؤ۔ وہاں پہ جناح کا لفظ کیا ہے، تو جناح کا لفظ جیسا بتایا ہے کہ بعض اوقات پر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا پرندے کا پر ہے، اور اگر پر نہ ہو تو جناح کا لفظ پھر بازو کے لیے استعمال ہوتا ہے، بازو کے لیے اور پہلو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اور یہاں پر کوئی شک نہیں کہ اللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے فرشتوں کے جناح جو ہے وہ اس سے یہ صرف خالی بازو مراد نہیں بلکہ پر مراد ہیں، کیونکہ فرشتوں کی اڑان ہوتی ہے، فرشتوں کا یعنی کہ آسمان و زمین کے درمیان ان کا تیرنا ہے، سابحات سبحن کا جس کو اللہ نے نام دیا ہے۔ تو کوئی شک نہیں کہ تیرنے کے لیے، اڑنے کے لیے یعنی کہ پروں کی ضرورت ہے۔ تمہارا اولی اجنحۃ، پروں والے، مثنیٰ و ثلاث و رباع، 2 2 3 3 اور 4 4 پروں والے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کی تخلیق سبھی کی ایک طرح کی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنی حکمت سے
جس طرح سے چاہا ہے ان کے اندر تخلیق میں تفاوت رکھا ہے، کمی زیادتی رکھی ہے، کسی کے 2 پر ہیں تو کسی کے 3 ہیں تو کسی کے 4 ہیں اور کسی کے اس سے زیادہ۔ اور آپ ماتے ہیں کہ جس طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ان کی اصلی حالت میں تو 600 پر تھے ان کے، 600 پر کہ جس سے افق ڈھکا ہوا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ فرشتوں کے پر ان کی تعداد اللہ کی حکمت سے مختلف ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس فرشتے سے جس طرح کا کام لینا ہے اسی لحاظ سے اللہ نے اس کو قوتیں طاقتیں دی ہیں۔ جس طرح کے مخلوقات کے لحاظ سے بھی اللہ نے ہر مخلوق کو اس طرح کی صلاحیتیں دی ہیں، قوتیں طاقتیں دی ہیں کہ جس طرح کا اس مخلوق سے اللہ تعالیٰ کا کوئی مقصد ہے۔ بذات خود مرد و عورت کے حوالے سے بھی انسانوں میں سے مرد کو وہ قوتیں وہ صلاحیتیں دی جو عورت کو نہیں دی۔ تو کہنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی عظمتوں کی نشانیاں ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ اس قدر باریکی کے ساتھ ہر مخلوق کے معاملات الگ ہونا، ان کی صلاحیتیں مختلف ہونا کس بات کی دلیل ہے کہ نہ کہ صرف کسی خالق کی دلیل ہے بلکہ اس خالق کے بڑے علیم و حکیم ہونے کی دلیل ہے۔ تمہارے کہ بنانے والا فرشتوں کو جن کے پر ہیں ان کے پر بنانے والا 2 2 3 3 اور 4 4 یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اپنی مخلوقات میں سے اس میں اضافہ کرتا رہتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ مخلوقات میں اضافہ ہونے کے کئی معنی آ سکتے ہیں۔ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کے تخلیق کے اندر ہی اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے کمی زیادتی کرتا ہے، جس طرح ہم نے بیان کیا ہے کہ کسی کے 2 پر، کسی کے 3، کسی کے 4، کسی کے سے زیادہ، اور حتیٰ کہ 600 پر تک آپ نے جو بیان فرمایا ہے۔ تو بذات خود فرشتوں کی پیدائش میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو زیادتی کا انداز رہتا ہے، اضافہ ہوتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اور دوسرا اس کا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے زیادتی کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، صرف فرشتوں کا ہی بلکہ ہر مخلوق کے اعتبار سے ہی۔ انسانوں میں سے کسی کو لمبا قد دے دیا، کسی کو چھوٹا قد دے دیا، کسی کو حسن و جمال میں دوسرے سے بڑھ کر اس کو ان کو فوقیت دے دی، عقل و دانش کے لحاظ سے کسی کو زیادہ کسی کو کم، اور اس طرح جرت اور بہادری اور یہ ساری چیزیں۔ تو ان میں بندوں کے درمیان جو تفاوت اور فرق نظر آتا ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ کا یزید فی الخلق ما یشاء، کہ اپنی مخلوقات میں جس سے چاہے جیسے چاہے زیادتی کرتا رہتا ہے، اس میں کچھ چیزیں کم زیادہ کرتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ مخلوقات میں ہی اضافہ کرنا، کہ ایسی ایسی مخلوقات اللہ تعالیٰ لاتا رہتا ہے جو پہلے نہ ہوں۔ اور یہ مخلوقات آج کے سائنسدان اور یہ ان کے ماہرین اس بات کو جانتے ہیں کہ بعض ایسی بھی مخلوقات ہیں کہ جن کا پہلے وجود نہیں تھا، اللہ نے ان کو بعد میں پیدا کیا، اور بعض مخلوقات وہ بھی تھی کہ جو پہلے تھیں اس زمین پر اور اب نہیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں اس لحاظ سے بھی رد و بدل کرتا رہتا ہے کہ جیسے جیسے چاہتا ہے، یعنی کسی ایسی مخلوق کو پیدا کر دیا جو پہلے نہ تھی، چاہے وہ مخلوق براہ راست اللہ کی طرف سے پیدا ہونے والی ہو، یا پھر کیا ہے کہ ایسی مخلوقات بھی کہ جو اللہ کے حکم سے بندے بنا رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی قوتوں سے، طاقتوں سے، صلاحیتوں سے بندے بنا رہے ہیں۔ اور یہ مخلوقات ہمارے سامنے آج جو بھی یعنی کہ ٹیکنالوجی ہے، یہ ساری کی ساری کون دے رہا ہے، کس کی طرف سے ہے؟ اس کے لیے قوتیں، صلاحیتیں، ذہانتیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی ہیں۔ اس کے لیے ساز و سامان کس نے مہیا کیے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اس کے لیے سوچ فکریں انسان کو کہاں سے ملی ہے؟ اللہ کی طرف سے ملی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یزید فی الخلق ما یشاء، اپنی مخلوقات میں جیسے چاہے اس میں اضافہ کرتا رہتا ہے، کہ مزید بھی مخلوقات بنا دی۔ اور اسی طرح مخلوقات میں اضافہ کرنا ان کی نسلوں کے لحاظ سے، کہ جس انداز سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، کہیں آبادی کم کر دیتا ہے، کہیں زیادہ کر دیتا ہے، کسی مخلوق کی اس کی تعداد زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ سبھی اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جیسے چاہتا ہے کر رہا ہے، جس میں اللہ کی قدرتوں کا بیان بھی ہے، اللہ کے عظمتوں کا بیان بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی توحید کا بیان ہے کہ وہ اکیلا ہی کر رہا ہے، اس کو کسی اور کی سہارے کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اکیلا ہی کرنے کی دلیل یہ ہے کہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق جس طرح چاہتا ہے اس طرح سے بن رہی ہے۔ اللہ کو کوئی اس
مرضی سے اللہ کی مشیت سے کوئی روکنے والا، ٹوکنے والا، اس میں کوئی رکاوٹ پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی اور بھی کائنات میں دوسری ہستی ہوتی تو پھر یہ مخلوقات اس انداز سے نہ بن پاتی اور نہ چل سکتی۔ تو اس میں سب سے بڑھ کر اللہ کی توحید کا بیان ہے، یزید فی الخلق ما یشاء، وہ مخلوقات میں اپنی مخلوقات میں جیسے چاہے اس میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے، اور اسی قدرت ہی کا یہ مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری مخلوقات ہیں، آسمان و زمین، فرشتوں کا پیدا ہونا اور فرشتوں کے مختلف مقاصد، اور پھر مزید اللہ کی مخلوقات میں جس طرح اللہ چاہتا ہے کمی زیادتی کرنا، سبھی اس بات ہی کی دلیلیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس قدر قدرتوں کا مالک ہے۔ اس آیت میں اللہ نے شروع تو کیا اپنی حمد سے، تعریف سے، اور پھر آکے تعریف کی وجہ بیان کی کہ اللہ کی حمد تعریف کیوں ہے، کیونکہ وہی آسمان زمین بلکہ پوری کائنات کا خالق ہے۔ اور آسمان و زمین کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اللہ نے فرشتوں کا ذکر کیا کہ اللہ نے صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ مخلوقات کی رہنمائی کا انتظام کیا۔ جاعل الملائکۃ رسلا کے اندر یہ معنی ہے کہ اللہ نے صرف آسمان زمین کو اور اس کی مخلوقات کو پیدا ہی نہیں کیا بلکہ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ان مخلوقات کی رہنمائی کا انتظام کیا۔ کس کے ذریعے سے؟ وحی کے ذریعے سے، کہ جو فرشتے لے کر آتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے اللہ یعنی کہ خالق فہدی، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا بھی کیا اور ہدایت بھی دی۔ آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ ہمارا رب وہ اللہ کی ذات ہے کہ جس نے ہر چیز کو پیدا بھی کیا اور اس کی رہنمائی بھی کی ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کا ذکر کرنا آسمان و زمین کی تخلیق کے ساتھ، کہ آسمان و زمین کو پیدا کیا، پیدا کرنے والا ہے، لیکن فرشتوں کو رسول بنا کے بھیجنے کا اس میں کیوں ذکر آیا ہے کہ ان کی چیزوں کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی رہنمائی کے لیے اللہ کی وحی کا آنا۔ اور یہی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر سب سے بڑا انعام ہے۔ آسمان زمین کا پیدا ہونا نعمت ہے، اور آسمان زمین کے اندر بے شمار اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، کوئی شک نہیں کہ سبھی اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن ان سب نعمتوں سے بڑھ کر جو نعمت ہے وہ اللہ کی وحی کی نعمت ہے، کہ جس وحی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بندوں کو ہدایت دیتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور اس نے پھر فرشتوں کا ذکر کیا، اور فرشتوں کا ذکر ایک تو اس لحاظ سے کیا، اور دوسری فرشتوں کے ذکر کرنے کے مناسبت توحید کا سبق دینا بھی ہے۔ اور وہ کیسے ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ بندوں میں سے، لوگوں میں سے کوئی ایسے بھی پائے گئے ہیں سابقہ زمانوں سے لے کر کہ جو اللہ کے مقابلے میں فرشتوں کی عبادت بھی کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں۔ آج بھی اس طرح کے لوگ کہ جو کسی نہ کسی فرشتے کو معبود بنائے بیٹھے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، اور سابقہ زمانوں میں بھی فرشتوں کی عبادت ہوتی چلی آئی ہے۔ تو اللہ نے ایسے مشرکوں کو بھی رد کرتے ہوئے، کیسے تم اللہ کے ان بندوں کو جو فرشتے اور اللہ کے بندے ہیں ان کو تم اپنے معبود بنا دیتے ہو؟ اور خصوصاً فرشتوں کا ذکر اس لیے کیا باقی انسانوں کو چھوڑ کر کہ فرشتے اپنی قوت طاقت کے لحاظ سے، اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے، جسموں کے اعتبار سے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ کے فرمانبردار مطیع فرمانبردار ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ بل عباد مکرمون، بلکہ وہ تو اللہ کے بڑے معزز بندے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ان کا کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ان کو حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آتا ہے اس کو کر ڈالتے ہیں۔ تو اس میں اس بات کا بیان ہے ان لوگوں کو خاص طور پر کہ جو فرشتوں کے بارے میں کوئی ان کے رب ہونے کے، معبود ہونے کے تصورات قائم کیے ہوئے ہیں، کہ کیسے تم ان فرشتوں کو معبود بناتے ہو، کہ جبکہ یہ فرشتے خود اللہ کے محتاج، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے خادم ہیں، یعنی ان کی حیثیت اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ وہ اللہ کے یعنی کہ اللہ کے سامنے خادموں کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ تو اس میں اس بات کا بیان بھی آ گیا کہ کیسے تم ان فرشتوں کو معبود بناتے ہو کہ جو اللہ کے سامنے خادم کی حیثیت سے کام کرنے والے ہیں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ ان سے چاہتا ہے ان سے کام لیتا ہے۔ اور فرشتوں کا ذکر کرنے کی ایک مناسبت یہ بھی کہ فرشتے
جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ بڑی قوت و طاقتوں کا مالک، بڑے بڑے ان کے جسم، اور جن کے جسموں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ فرماتے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، اجازت دی ہے کہ میں تم کو ایک اس فرشتے کے بارے میں کچھ بتاؤں کہ جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والا ہے، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ، اس کے بارے میں تم کو بتاؤں کہ وہ کتنا بڑا ہے، اس کی کیا قد و قامت، کیا اس کا ہیکل ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ اس کی کان کی لو سے لے کر صرف کندھے تک، یعنی یہ ہمارا فاصلہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کان کی لو اور یہ کندھا، جو تقریباً 1.5-2 انچ کا فاصلہ کہہ سکتے ہیں، آپ مانتے ہیں کہ فرشتہ جو عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ہے، اس کا یہ فاصلہ کتنا ہے کہ جس کو طے کرنے پر 700 سال لگتے ہوں، یعنی کہ 700 میل ہے وہ فاصلہ، بلکہ جس فاصلے کو طے کرنے پر 700 سال لگتے ہوں، یہ صرف اس فرشتے کا اتنا سا جو اتنی سی جگہ اتنا فاصلہ ہے، اور اسی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ خود فرشتہ کتنا بڑا ہوگا، اور اس فرشتے کو پیدا کرنے والا رب جو ہے وہ کتنا بڑا ہے۔ اس لیے جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں آذانوں میں، نمازوں میں، کسی وقت بھی، تو ضرورت ہے اس جملے کو، اس لفظ کو سمجھنے کی کہ اللہ اکبر کہہ کر ہم نے کس بات کا دعویٰ کیا ہے، کس بات کا اقرار کیا ہے کہ اللہ ہی پوری کائنات میں سب سے بڑا ہے۔ کہنے کو تو زبانوں سے اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن جب اللہ کو بڑا بنانے کی کو اس موقع آتا ہے تو پھر وہاں پر اللہ نہیں بلکہ اوروں کو بڑا کیا جاتا ہے، پھر وہاں پر اللہ کو چھوڑ کر اوروں سے مانگا جاتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر اوروں سے فریادیں کی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ بڑا ہوتا تو پھر اس کو چھوڑ کر اوروں کی طرف نہ جاتے، پھر اوروں کو بڑا کر دیا جاتا ہے۔ جب کوئی حکم ماننے کی بات آتی ہے، اطاعت کی بات آتی ہے، پھر اللہ کا حکم چھوڑ کر اپنے پیر و ملاؤں کو کھڑا کر لیتے ہیں، ان کو اکبر بنا دیتے، ان کو بڑا بنا دیتے ہیں۔ جب کوئی قانون کی بات آتی ہے، اللہ کے قانون شریعت کو چھوڑ کر کافروں کے، ظالموں کے، مجرموں کے بنائے ہوئے قانونوں کو نافذ کرتے ہیں، ان کو لے آتے ہیں، اللہ کو چھوٹا کر دیا اور ان طاغوتوں کو، ان ظالموں کو بڑا کر دیا۔ اور کس طرح سے ہم قدم قدم پر، ہر لمحے میں اور ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کو چھوٹا کرتے ہیں اور باقیوں کو بڑا کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے گھر میں بھی بیوی بچوں کے مطالبات جو اللہ کے حکم کے خلاف ہوتے ہیں، پتہ ہے کہ نافرمانی ہے، گناہ ہے، ان کے غلط مطالبات قبول کر کے، ان پر چل کر، اللہ کی نافرمانی کر کے کیا کرتے ہیں کہ گھر والوں کو، بیوی بچوں کو اللہ سے بڑا کر دیا، خاندان، برادری کے ان کے رسم و رواج کو کہ کیسے چھوڑیں، پتہ ہے کہ غلط ہے، گناہ ہے، جرم ہے، لیکن کیسے چھوڑیں، اللہ کو چھوٹا کر دیا اور دوسروں کو بڑا کر دیا۔ تو بات کر رہے تھے کہ اللہ پر صرف کہنے کا کلمہ نہیں کہ زبان سے کہنے سے اللہ تعالیٰ بڑا ہو جاتا ہے، ضرورت اللہ تعالیٰ تو بڑا ہے ہی، اس کی شان و منزلت اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں اپنے لحاظ سے کہ ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی گستاخیوں کا کیا ہمارا انداز ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں فرشتوں کو، یعنی کہ فرشتوں کا ذکر کرنے کے ساتھ اس میں یہ بیان ہے کہ جن فرشتوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، یا جن فرشتوں کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ یہ یعنی کہ کچھ کر سکتے ہیں، تو آپ کے حاجت روا مشکل کشا بن سکتے ہیں، اللہ مانتا ہے کہ یہ تو خود اللہ کے بندے ہیں، اور پھر بندے ہی صرف نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے کیا مطیع فرمانبردار ہیں، کس قدر اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہیں، اور کس قدر ان کے دل پر، ان پر اللہ تعالیٰ کا خوف اور لرزہ طاری ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کا اس کا بھی بیان کیا ہے، حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب حکم کو نازل کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب حکم آسمان پر کو جاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی آواز سے، اللہ کے اس حکم سے آسمانوں پر لرزہ طاری ہوتا ہے اور فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور جب ہوش میں آتے ہیں تو پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کہ اللہ نے کیا فرمایا، اللہ نے کیا حکم دیا، تو آگے سے فرشتے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ اللہ نے حق کا حکم دیا۔ تو یہ اتنی بڑی مخلوق اللہ کی جن کے بارے میں آپ سن رہے تھے، اور اتنی طاقتور مخلوق کہ ایک فرشتہ ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے قوم لوط کی بستیوں کو اٹھا کر آسمان کو بلندیوں پر لے جا کر وہاں سے ان کو الٹا کر پھینکتا ہے۔ تو اور آپ کے پاس جو فرشتہ لایا گیا، جبرائیل کیا فرماتے ہیں کہ اگر آپ حکم دیتے ہو تو ان کافروں کو 2 پہاڑوں کے اندر رکھ کر پیس دے،
تو اتنی قوتوں والے طاقتوں والے فرشتے، اتنی بڑی قد و قامتوں والے فرشتے، اور پھر اللہ کے مقرب فرشتے، عباد مکرمون، اللہ کے بڑے معزز بندے ہیں، اس کے باوجود ان پر اللہ کا ڈر خوف کیا ہے۔ تو یہاں پر انسان کو تنبیہ کرنے کی ضرورت ہے، انسان کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ تو ہے کون جو اللہ کے سامنے اکڑتا ہے؟ اپنی حیثیت تو دیکھ کہ گھٹیا بیکار پانی سے پیدا ہوا ہے، اور اس کے بعد تیری قوت طاقت، تیرا جسم، اس کی حیثیت کیا ہے اس پوری کائنات کے اندر؟ تیری طاقتیں قوتیں کہاں پر ہیں کہ جو اللہ کے سامنے اکڑتا ہے اور اکڑ کے چلتا ہے اور اللہ کے حکم کی بغاوتیں کرتا ہے؟ تو اللہ نے فرشتوں کی مثال دے کر بندے کو تنبیہ کیا ہے، انسان کو تنبیہ کی ہے کہ دیکھ اتنی بڑی مخلوق، اتنی قد و قامتیں رکھنے والی، اتنی قوت طاقتیں رکھنے والی، اور اس قدر اللہ کے مقرب ہونے کے باوجود ان پر اللہ کا کس قدر ڈر خوف ہے، اور تو کتنا کمزور، کتنا بودا اور کتنا گھٹیا اور بیکار ہونے کے باوجود کیسے تو اللہ کے سامنے اکڑتا ہے۔ تو اصل فرشتوں کو یہاں پر لانے کا یہ مقصد ان کا بیان کرنے کا، ایک تو تخلیق کے ساتھ ساتھ مخلوقات کی رہنمائی بھی فرشتوں کے ذریعے سے، اور دوسرا بندوں کو تنبیہ کرنا کہ کیسے تم اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہو، کہ جب کہ اللہ کی اتنی بڑی مخلوق فرشتوں کی اللہ کے حکم کے تابع ہے اور اس کے فرمانبردار ہے۔ اس کے بعد ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، کہ اللہ تعالیٰ جو کھولتا ہے بندوں کے لیے من رحمت، کوئی نعمت کو رحمت، فلا ممسک لها، پس کوئی نہیں اس کو روکنے والا۔ لا کا لفظ جو ہے یہاں پر اس کو کہتے ہیں لا نافع للجنس، کہ جہاں پر یہ آتا ہے اس کے بعد آنے والی جس چیز کا ذکر ہوتا ہے اس کی کلی طور پر نفی ہو جاتی ہے۔ لا ممسک، کوئی روکنے والا، کوئی پکڑنے والا، کوئی اس کو ٹھہرانے والا نہیں ہے اللہ کے سوا۔ فلا ممسک لها، کہ اللہ تعالیٰ کا کسی بندے پر کوئی نعمت کرنا چاہے، کوئی رحمت اس پر کرنا چاہے، فلا ممسک لها، کائنات میں کوئی اس کو روکنے والا نہیں، کوئی بڑا چھوٹا، کوئی زندہ مردہ، کوئی کرنی دھرنی والا، اللہ تعالیٰ کسی پر بھی کوئی نعمت کرنا چاہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اور یہ بات صرف قرآن کے الفاظ کی نہیں ہے، بلکہ تاریخ کے حقائق بھی ہم کو یہی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس اپنے بندے کو جو کچھ دینا تھا اس کو دے کے رہا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے طاغوت فرعون بھی اس کو اس سے روک نہ سکے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کرنا تھا، پیدا کر کے اس کو فرعون کے گھر میں اللہ لایا، اس کو وہاں پر اس کی پرورش کرائی۔ جس فرعون نے موسیٰ کی وجہ سے ہزاروں بچوں، لاکھوں بچوں کو قتل کیا تھا، اسی کے گھر میں لا کر موسیٰ کو پالا، اور پھر اسی موسیٰ کے ذریعے فرعون کی ہلاکت، اس کی تباہی بربادی ہوئی۔ ہاں، اللہ نے یہ فیصلے کیے ہوئے تھے، اللہ کے فیصلے اٹل تھے اور ہو کے رہے ہیں۔ اور صرف آپ کو ایک مثال دی ہے، ورنہ اس طرح کی مثالیں تاریخ اسے بھری پڑی ہے، بلکہ اس سے پہلے قرآن اسے بھرا پڑا ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر جو نعمت کرنا چاہتا ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اور یہ بھی وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، کہ جو روک دے پھر اس کے بعد اس کو کوئی دینے والا نہیں۔ وما یمسک، جس نعمت کو اللہ تعالیٰ روک دے، فلا مرسل لہ، پس نہیں کوئی دینے والا، نہیں کو اس کو کھولنے والا اس کے بعد کوئی بھی۔ ہاں، یہ بھی بات جسے ہم بتانے لگے تھے کہ صرف الفاظ کی حد تک نہیں ہے، بلکہ عقیدہ ہے کہ جو ایک مسلمان کو اپنے دل میں اس کو جمانا چاہیے، اس عقیدے پر اس کو چلنا چاہیے۔ کیا عقیدہ ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں سے کیا ہے؟ آپ جو پڑھا کرتے تھے دعا نماز کے اندر بھی، کہ اللہ، اور نماز کے بعد بھی، کہ اللہ تو جو دینا چاہے، لا مانع، کوئی روکنے والا نہیں، لما اعطیت، جو تو دے دے، ولا معطی لما منعت، اور جس کو تو روک دے اس کو کوئی دینے والا نہیں۔ ہاں، یہ وہ عقیدہ اگر ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائے تو زندگی بڑی آسان ہو جائے۔ آج ہمیں لوگوں کے ساتھ دشمنیاں ہیں، مخالفتیں ہیں طرح طرح کے، یعنی کہ ان سے ہمارے اختلافات ہیں۔ کیوں؟ کہ فلاں نے میرے کام میں ٹانگ اڑا دی، اس نے میرا کام روک دیا، کام ہو جانا تھا، بس اس نے کوئی ایسا کام کیا، کوئی ایسی بات کہہ دی کہ میرا کام رک گیا۔ اس آیت پر اگر ایمان ہو، یقین ہو، تو کبھی ایسی باتیں کہنے کی نوبت نہ آئے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے کوئی نعمت، کوئی رحمت دینا چاہے، کائنات کی کوئی چیز،
آپ تو ایک آدمی کا نام لیتے ہو، بیچارہ گھٹیا سا بیکار سا آدمی ہوگا، اللہ فرماتا ہے فلا ممسک لہا، کائنات میں کوئی بھی اللہ کے سوا اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ تم تو کسی انسان کی بات کرتے ہو، یہاں پر وہ فرشتے بھی آ جاتے ہیں جن کے بھی تم پڑھ رہے تھے کہ فرشتے کون ہیں، ان کی عظمتیں، ان کی قدرتیں، ان کی طاقتیں کیا ہیں۔ وہ فرشتہ بھی اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی اس نعمت کو روک نہیں سکتا۔ اور نعمت سے مراد بھی ہر طرح کی نعمت، چاہے وہ مادی نعمت ہو کسی دنیا کے فائدوں کی شکل میں، کھانے پینے کے، رہنے سہنے کے، کسی بھی دنیا کی لذتوں کے انداز سے ہو، یا کوئی مانوی نعمت ہو علم کے طور پر، عزت و شہرت کے انداز سے، اور طاقت و قوت کے اعتبار سے، یا کسی بھی لحاظ سے مانوی نعمت ہو، یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی نعمت ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور جس کو دینا چاہتا ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کو روکنے والا نہیں۔ فرمایا وما یمسک، اور جو روک دے فلا مرسل لہ من بعدی، اور جس کو روک دے اس کو کوئی دینے والا نہیں۔ اللہ نے نہیں دینی چیز، آپ دنیا کی جو بھی ٹل لگا لیں، کچھ بھی کر لیں، آپ کو نہیں ملے گی۔ دنیا جہان کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور بادشاہ اور سبھی فوجیں اس کے ساتھ آپ کا ساتھ دینے کے لیے آ جائیں، اللہ نے جو روک دی ہے چیز وہ نہیں ملے گی، کسی قیمت بھی نہیں مل کے رہے گی۔ ہاں یہ وہ عقیدہ ہے کہ جسے دلوں میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ تو ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، کہ جو اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے کوئی رحمت دینا چاہتا ہے، کھولتا ہے کوئی نہ کس طرح کی نعمت، فلا ممسک لہا، اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدی، اور جس کو اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے بعد اس کو کوئی بھیجنے والا، دینے والا نہیں ہے، چاہے وہ کسی طرح کی نعمت بھی کیوں نہ ہو۔ کس لیے؟ وہو العزیز الحکیم، کیونکہ اللہ ہی ہے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اس کے غلبے ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ جو دینا چاہتا ہے دیتا ہے، جو روکنا چاہتا ہے روکتا ہے۔ اس کے اللہ تعالیٰ کے ارادے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، اللہ کا ارادہ، اس کی قدرت، اس کی تقدیر نافذ ہو کے رہتی ہے۔ اور حکیم ہے، حکمت والا ہے، جس کو دیتا ہے اس کو دینے میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہے، اور جس کو نہیں دیتا اس کو نہ دینے میں بھی کوئی اللہ کی حکمت ہے۔ جس کو دیتا ہے اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ کا بڑا مقرب تھا اس لیے اس کو چیز مل گئی، اور جس کو نہیں دی اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مخالف دشمن ہے اس لیے نہیں ملی۔ تو نعمتوں کا، دنیا کی نعمتوں کا ملنا یا نہ ملنا اللہ تعالیٰ کے قرب یا اللہ تعالیٰ کی دوری کی کوئی اس کا معیار نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جو کچھ انسان کو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، یہ سبھی کچھ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ حکیم ہے، تو دیتا بھی ہے تو کسی حکمت کے تحت کہ دے کا آزماتا ہے کہ آدمی کیا کرتا ہے، اور جس کو نہیں بھی دیتا حکمت کے تحت کہ اس کو نہ دے کر آزماتا ہے کہ کہاں تک صبر کرتا ہے، اور کیا یہ اللہ ہی کے در پر رہتا ہے کہ اس کے در کو چھوڑ کر اوروں کے پاس جاتا ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ نے جب اپنی نعمتوں کا ذکر کیا تو ان کو یاد دہانی کروائی، اے لوگو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، ان کو دیکھو، ان کا احساس کرو کہ اللہ کی کیا کس قدر تم پر نعمتیں ہیں۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، یہ سبھی کچھ دیکھنے کے بعد تم بتاؤ ذرا، هل من خالق، کوئی خالق ہے غیر اللہ، اللہ کے سوا، یرزقکم من السماء والارض، جو تم کو دیتا ہو آسمان و زمین سے؟ کو اللہ کے سوا بھی کوئی دوسرا ہے؟ ہاں یہاں پر کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا دوسرے بھی ہیں، وہ داتا، نام ہی اس کو داتا دیا ہوا ہے کہ ہے ہی دینے والا، یہ نہیں کہ صرف دیتا ہے بلکہ ہے ہی دینے والا۔ دوسرا گنج بخش کہ ہے ہی خزانے بخشنے والا۔ دیکھیے قرآن کی کس انداز سے پوری ڈٹائی کے ساتھ اور ڈنکے کی چوٹ پر جو ہے قرآن کی مخالفت، قرآن کی دشمنی اور اللہ کو چیلنج، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ بتاؤ ذرا کوئی ہے کوئی آسمان و زمین میں کوئی جو تم کو دیتا ہو اللہ کے سوا؟ یہاں پورے چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں ہاں دیتا ہے فلاں، اس کا نام ہی داتا ہے، فلاں گنج بخش ہے، وہ دیتا ہی خزانے ہے۔ تو یہ ہے ہمارے کلمہ پڑھنے والے لوگوں کا حال۔ مایا حل من خالق غیر اللہ، کیا خالق اللہ کے سوا بھی ہے کائنات میں؟ یرزقکم من السماء والارض، آسمان و زمین میں تم کو کس طرح کی روزی دیتا ہو، کچھ دیتا ہو؟ نہیں دینے والا تو پھر کون ہے؟ لا الہ الا ہو، وہ صرف ایک اللہ ہے، وہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہاں آپ کے زمانے کے مشرکوں نے تو یہی کہا کہ واقعی اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں،
لیکن اگر یہ آیت آج نازل ہوتی تو اس آیت کے مقابلے میں طرح طرح کے جواب دینے والے موجود ہوتے کہ نہیں فلاں فلاں بھی دینے والے ہیں۔ اللہ مانتا ہے کہ جب تم سمجھتے ہو، جانتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں اور ہر چیز پیدا کرنے والا وہی ہے، خالق وہ ہے، دیتا وہ ہے، مالک وہ ہے، تو پھر کیسے اس کو چھوڑ کر اوروں کی جا کے عبادت کرتے ہو، ان سے جا کے ان کے سامنے جا کر گرتے ہو؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پس تم کیسے بہکائے جاتے ہو۔ یہ تُؤْفَكُونَ کا لفظ ہم پہلے بھی پڑھتے چلے آئے ہیں کہ جس میں یہ نہیں کہا کہ بہکتے ہو۔ انسان اللہ نے فطری طور پر اس کو ایمان توحید پر پیدا کیا ہے، لیکن انسان ہے کہ جب دوسروں کے پیچھے چلتا ہے تو پھر بہکتا ہے، تو اس کو دوسرے بہکاتے ہیں۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اللہ نے تو انسان کو توحید فطرت پر پیدا کیا ہے، لیکن اس کے ماں باپ، اس کا ماحول، معاشرہ اس کو گمراہ کر کے یہودی، عیسائی، مجوسی بنا دیتا ہے۔ فَأَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، دوسری حدیث میں فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے بندوں کو حنفاء پیدا کیا ہے، لیکن ان کے پاس شیطان آئے اور انہیں آ کر ان کو اس توحید سے نکال دیا۔ تو اس سے فرمایا فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پس تم کہاں بہکائے جاتے ہو جب تم دیکھتے ہو کہ دینے والا اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہر نعمت وہ اس کی طرف سے ہے، اور پھر بھی تم اس کو چھوڑ کر اوروں کے سامنے جا کے گرتے ہو، اوروں کو اپنے مشکل کچھ حاجت روا مانتے ہو، ان سے امیدیں لگاتے ہو۔ تو یہ یعنی کہ تمہاری گمراہیاں کیسے پیدا ہوتی ہیں، کیسے تم گمراہ ہوتے ہو، ذرا سوچ فکر کرو۔ تو اللہ نے ان آیتوں کے اندر بندوں کو سوچ فکر دی ہے۔ دوبارہ دیکھیں آج کی آیتیں۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کو، جاعل الملائکہ، بنانے والا فرشتوں کو، رسلاً یعنی پیغام لانے والے، اولی اجنحۃ، پروں والے، مثنی و ثلاث و رباع، دو دو، تین تین اور چار چار، یزید فی الخلق ما یشاء، اپنی تخلیق میں زیادتی کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، جو بھی اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے کوئی رحمت کھولتا ہے، فلا ممسک لہا، پس اس کو کوئی روکنے والا نہیں، وما یمسک، اور جو روک دے، فلا مرسل لہ من بعد، اس کو پھر کھولے دینے والا اس کے بعد نہیں کوئی، وہو العزیز الحکیم، اور وہی ہے جو ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہے۔ هل من خالق غیر اللہ، کہ اللہ کے سوا بھی کوئی خالق ہے، یرزقکم من السماء والارض، جو تم کو روزی دیتا ہو آسمان و زمین سے، لا الہ الا ہو، نہیں کو معبود برحق سوائے اس کے، فانا تؤفکون، پس تم کہاں بہکائے جاتے ہو۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر۔ جس طرح کہ آپ ساتھیوں کو اعلانات مل چکے ہیں کہ کل سے انشاءاللہ ہم تفسیر کا آغاز کریں گے نئے طور پر سورۃ فاتحہ سے، اور سورۃ فاتحہ تفسیر سے پہلے بلکہ تفسیر کے حوالے سے بات چیت ہوگی کہ تفسیر کیا ہوتی ہے اور اس کے کیا کیا انداز ہیں، اور کس طرح سے ہم قرآن کریم کو بہتر سے بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں، اللہ کا پیغام کیا ہے اس قرآن کے اندر، اور قرآن کے ہم پر کیا حقوق ہیں۔ تو یہ اہم ترین موضوعات ہیں کہ جن پر انشاءاللہ کل ہم تفسیر کا دورہ یا تفسیر کا دوبارہ سے نئے سرے سے پروگرام شروع کرتے ہوئے ان باتوں کا ذکر کریں گے۔ تو ہم چاہیں گے کہ تمام ساتھی خود بھی اس پروگرام میں بھرپور طور پر شریک ہوں، اور اپنے دوست احباب، جاننے والے سبھی لوگوں کو یہ پیغام پہنچائیں کہ تاکہ ہم سبھی مل کر اللہ کے قرآن کو سمجھ سکیں، اس پر غور و فکر کر سکیں، اور اللہ کے پیغام کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو کر اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ تو اس کے لیے ہم یہ پروگرام انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ سبھی یہ پروگرام خود بھی اس میں شریک ہوں، دوسروں کو بھی بھرپور دعوت دیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اللہ کے پیغام کو سننے میں اور اس سے استفادہ کرنے میں شریک ہو سکیں۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر۔